السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین کا پہلا حصہ، خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل انسان اور پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ ان کے حالات و واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ سیدھی شروع ہوتے ہی آپ اس میں محو ہو کر رہ جائیں گے۔ جی ہاں، کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں انسان ڈوب کر رہ جاتا ہے اور ختم ہونے تک ابھرتا نہیں۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے اجر اور نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں۔ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ ہی ہیں۔ یہی پہلے چار صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب خصوصیات نصیب ہوئیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کے قریب زندگی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ انہیں جلا نہ سکی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی، گلا نہ کٹا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ نگلا، پھر مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آسمانوں کی سیر کی، ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا۔ آپ کی امت کو یہ امتیاز بخشا گیا کہ آخری امت قرار پائی۔ اس آخری امت میں بھی بہت سے افراد انوکھی خصوصیات والے قرار پائے۔ ان میں سب سے بلند درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته
अगर तुम उनकी मदद न करो तो अल्लाह ही ने उनकी मदद की उस वक्त जब उसे काफिरों ने देश से निकाल दिया था, दो में से दूसरा जबकि वो दोनों गार में थे। जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, बस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन उस पर नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात पस्त कर दी और बुलंद व अजीज तो अल्लाह का कलेमा ही है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तिरमजी की एक रिवायत के अल्फाज ये हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था मैंने उसका बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के। मुझ पर अबू बकर का एहसान बाकी है, इसका बदला अल्लाह ताला ही क़यामत के दिन अता करेगा। और मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। अगर मैं किसी को अपना जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। खबरदार, तुम्हारा साथी अल्लाह का दोस्त है, यानी अल्लाह ताला ने चूंकि मुझे दोस्त बनाया है इसलिए अल्लाह के सिवा मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता। मुस्लिम की एक हदीस के अल्फाज यूं हैं, अबू बकर मेरे भाई और मेरे साथी हैं और अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथी को दोस्त बनाया है। तो ये अजीम खुसूसियत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को नसीब हुई जो नबी आखिरुज़ ज़मान के सबसे अफसल सहाबी थे। आज हम उन्हीं का तज़किरा करेंगे, उनकी हैरत ज़दा कर देने वाली बातें सुनेंगे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु 573 ईस्वी में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे करीबन 2.5 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आमुल फील में जलवा अफरोज हुए, जबकि अबू बकर सिद्दीक तीसरे आमुल फील में पैदा हुए। आमुल फील हाथियों वाले साल को कहते हैं, यानी जिस साल अब्रहा ने हाथियों के लश्कर के साथ काबे पर चढ़ाई की थी और अल्लाह ताला ने अबाबीलों के जरिए उसे और उसके लश्कर को खाया हुआ भूसा बना दिया था। बाप ने उनका नाम अब्दुल काबा रखा, यानी काबे का बंदा। इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने पर बदला और अब्दुल्लाह नाम रखा, यानी अल्लाह का बंदा। लेकिन आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। अबू बकर दरअसल उनकी कुन्नियत थी। असल नाम के अलावा अरबों में बाप, बेटे, बेटी या माँ वगैरह के नाम की निस्बत से एक और नाम रख दिया जाता था। ये नाम किसी खूबी की बिना पर भी रखा जाता था। अबू बकर के किसी बेटे का नाम बकर नहीं था। उनकी अच्छी आदत और नेकी के कामों में आगे रहने की वजह से लोगों ने उनकी कुन्नियत अबू बकर रख दी थी। बकर का एक मतलब पहल करना भी है, गोया वो नेकी के कामों में पहल करते थे। उनकी ये कुन्नियत इस कदर मशहूर हुई कि असल नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उन्होंने चूंकि हर मौका और हर मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की कि आप सच्चे रसूल हैं और जो कुछ आप फरमाते हैं बिल्कुल सच होता है। इसी तरह हर हालत में, दुख में भी और सुख में भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, इसीलिए सिद्दीक के लक़ब से मशहूर हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक के लक़ब से याद फरमाया। सिद्दीक से मुराद है निहायत सच्चा, सच्चाई के खिलाफ हर बुराई के मुकाबले में डट जाने वाला। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक हर मौके पर सच्चे साबित हुए, लिहाजा सिद्दीक कहलाए। उनका एक लक़ब अतीक भी है। अतीक का मतलब है आजाद। आपने उन्हें देखकर एक बार फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोज़ख से आजाद हो। एक और मौके पर आपने फरमाया, जिसे जमीन पर दोज़ख से आजाद किए हुए शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। इस लिहाज से उनका एक लक़ब अतीक हुआ। उनका एक मशहूर लक़ब यार गार भी है। वो गारे सौर में आपके साथ थे, जैसा कि आप अभी आयत और उसका तर्जुमा सुन चुके हैं। तफसीलात आगे आएंगी। आप खानदान तैम से थे। कुरैश की कई शाखें थीं, उनमें से एक का नाम बनु हाशिम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे। एक शाख का नाम बनु तैम था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु
उससे थे। बनु तैम भी बहुत बाइज्जत खानदान था। 7वीं पुश्त में आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। वो इस तरह के कबीला कुरैश के मुर्रा के 2 बेटे किलाब और तैम थे। किलाब की औलाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और तैम की औलाद से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था और उनकी कुन्नियत अबू कुहाफा थी। ये भी अपनी कुन्नियत ही से मशहूर थे। कामयाब और खुशहाल ताजिर थे। मक्के के लोग उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। उन्होंने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उनकी उम्र 90 साल के करीब थी। बीनाई जाती रही थी। 14 हिजरी में 97 साल की उम्र में वफात पाई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा का नाम सलमा बिन्त सखर था। उनकी कुन्नियत उम्मुल खैर थी। ये भी बनु तैम से थी। अपने शौहर अबू कुहाफा के चचा की बेटी थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने हिजरत से चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया। लंबी उम्र पाई और अबू कुहाफा के वफात के कुछ अरसे बाद फौत हुई। अबू बकर के 2 भाइयों का जिक्र भी तारीख की किताबों में मिलता है। दोनों बचपन में फौत हो गए थे। 2 बहनें भी थीं, उम्मे फरवा और कुरैबा। उम्मे फरवा की शादी अशअस बिन कैस से और कुरैबा की शादी मशहूर सहाबी कैस बिन साद से हुई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो हर तरफ शिर्क की तारीकियां छाई हुई थीं। लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे। अबू बकर बचपन ही से ज़हीन और बहुत नेक थे। होश संभाला तो माँ बाप को बुतों की पूजा करते देखा, लेकिन किसी ने अबू बकर को बुतों की पूजा करते न देखा, न किसी ने उन्हें मजबूर किया। उस वक्त अरब में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था। बहुत थोड़े लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अबू बकर पढ़े लिखे लोगों में से थे। शायद उन्होंने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। लड़ने का तरीका और हथियारों का इस्तेमाल भी सीखा था और तिजारत करने के गुर भी सीख लिए थे। वो कभी नशे वाली चीज के करीब नहीं गए, न किसी बुरे काम में कभी हिस्सा लिया। जवान हुए तो खूबियां और निखर गईं। 18 साल की उम्र में तिजारत का पेशा इख्तियार किया। वो यमन, शाम और इराक वगैरह जाते, वहां से कपड़ा खरीद कर लाते और फरोख्त करते। बहुत जल्द अपनी सच्चाई और दयानत की वजह से दूसरे ताजरों को पीछे छोड़ गए, दौलतमंद हो गए। मक्के के रईसों में उनका शुमार होने लगा। जितने दौलतमंद थे उतने ही सखी, नर्म दिल और लोगों के हमदर्द थे। भूखों को खाना खिलाते, नंगों को कपड़े पहनाते, बेवाओं और यतीमों की मदद करते। किसी को मुसीबत में देखते तो फौरन उसकी मदद को पहुंचते। आम लोगों के साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आते। कभी झूठ नहीं बोलते थे। शराब और बुतों से नफरत करते थे। उस जमाने में जो बेशुमार दूसरी बुराइयां फैली हुई थीं, उनसे भी दूर रहते थे। अरबी जबान के बहुत अच्छे आलिम थे। कभी कभार शेर भी कह लेते थे। अरब में ये बात बहुत खूबी की समझी जाती थी। कुरैश की मुख्तलिफ शाखों और दूसरे कबीलों के रस्म रिवाज और हस्ब नसब को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई नहीं था। कत्ल के मुकद्दमात के फैसले वही करते थे। नेकी, परहेजगारी, दयानतदारी, नर्म मिजाजी, मिलनसारी और दूसरी खूबियों की वजह से मक्के के सब लोग उनकी दिल से इज्जत करते थे। किसी मामले में कोई मुश्किल पेश आ जाती तो मशवरे के लिए उन्हीं के पास आते थे। अरब के दूसरे कबीले भी उनकी इज्जत करते थे। तिजारत के लिए दूसरे मुल्कों का सफर करते तो अरब के अक्सर कबीलों से वास्ता पड़ता था। वो सब उन्हें एक मुअज़्ज़ज़ और नेक ताजिर ख्याल करते थे। यही वो जमाना था जब उनकी दोस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई और ये दोस्ती रोज बरोज गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। कई तिजारती सफर भी एक साथ किए। फिर वो वक्त भी आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज सुबह शाम उनके घर तशरीफ ले जाने लगे। इस तरह वो मक्के के तमाम लोगों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और बेमिसाल खूबियों से वाकिफ हो गए। इस्लाम लाने से पहले तक उनका यही रंग रहा, यहां तक कि 38 साल की उम्र को पहुंच गए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक
40 سال ہو چکی تھی اور آپ 41ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے 4 نیک انسانوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے 3 تو آپ کے گھر کے تھے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ زید بن حارثہ آپ کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے۔ خدیجہ آپ کی بیوی تھیں۔ گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے۔ اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا، اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں، ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے۔ اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا ساتھ دیا، اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ ان میں عثمان غنی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے 3 سال میں قریباً 150 نیک مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کام چپکے کیا گیا۔ اس زمانے میں نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھیں تاکہ کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہ چلے۔ تاہم ایک دن چند کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو مسلمانوں کے جمع ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا اور بہت محفوظ تھا، کافر اس پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ نبوت کے 4تھے سال اللہ تعالی کے حکم سے آپ نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ اس پر کافر بھڑک اٹھے، مسلمانوں کو ستانے لگے، ان کے دشمن بن گئے۔ مسلمانوں نے قریباً 9 سال ظلم برداشت کیے۔ اسلام لانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر ظلم برداشت کیے، لیکن برابر اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے رہے۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ ان میں سے اپنے پاس صرف 5-6 ہزار درہم رکھ کر باقی سب غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے چھڑانے اور اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر ڈالے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں طلحہ بھی تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال قریش کے ایک سردار کو معلوم ہوا۔ یہ شخص اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے طلحہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو رسی سے باندھ کر خوب مارا پیٹا، لیکن یہ اسلام پر قائم رہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ کافروں نے آپ کو دیکھا تو جوش میں آ گئے، گھیرے میں لے لیا۔ ابو بکر کو خبر ہوئی تو فوراً کعبے پہنچے اور کفار مکہ سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم ایک ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ اللہ کی صاف نظر آنے والی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ ابو بکر کے یہ الفاظ سن کر کافروں نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا، سب نے مل کر ان پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ یہ مار کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے عزت اور شان والے اللہ، تیری ذات بہت برکت والی ہے۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو دوڑے آئے، اٹھا کر گھر لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا تو حالت یہ تھی کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہاں سے بال جھڑ جاتے۔ بہت دیر بعد انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس وقت وہاں قبیلے کے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام نہیں لائے تھے۔
انہیں یہ الفاظ سن کر بہت غصہ آیا. کہنے لگے تم پر افسوس ہے، اس حالت میں بھی محمد کا خیال نہیں چھوڑتے. جب یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے پھر وہی سوال پوچھا. ماں نے کہا مجھے ان کا کچھ حال معلوم نہیں. اس پر وہ بولے جا کر خطاب کی بیٹی ام جمیل سے پوچھیں. ام جمیل کا نام فاطمہ تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. اس وقت مسلمان ہو چکی تھی لیکن کافروں سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا. ابو بکر کی والدہ نے جا کر ان سے کہا میرا بیٹا محمد کا حال پوچھ رہا ہے. تو فاطمہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئیں. ابو بکر کی حالت دیکھ کر چیخ پڑی اور بولی اللہ کی قسم جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں، برے لوگ ہیں. مجھے امید ہے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا. ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے ان کے کان میں کہا آپ کی والدہ سن رہی ہیں. یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کی والدہ اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی. اس پر وہ بولے تم ان کی فکر نہ کرو، ان سے کوئی خطرہ نہیں. تب انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں. وہ سن کر بولے اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا. آخر رات کی تاریکی میں ام جمیل انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں. آپ نے ابو بکر کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے جھک کر ابو بکر کی پیشانی چومی. اس موقع پر ابو بکر نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. اس واقعے کے بعد دونوں میں محبت اور بڑھ گئی. ابتدائی 3 سالوں میں کچھ اسلام لانے والے ایسے بھی تھے جو مکے کے کافروں کے غلام تھے. ان کافروں کو جب اپنے غلاموں کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو ان غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب ان پر مظالم کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنی دولت خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کروانے لگے. انہوں نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کرایا ان کے نام یہ ہیں: بلال بن رباح رضی اللہ عنہ. یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. وہ انہیں تپتی ریت پر لٹاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دیتا تھا، لیکن یہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پکارتے رہتے. حمامہ رضی اللہ عنہا کو بھی آزاد کرایا. یہ بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ طفیل بن حارث کے غلام تھے. ام یمس رضی اللہ عنہا قریش کے خاندان بنو زہرہ کی لونڈی تھی. کافر ان پر بہت ظلم کرتے تھے. ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ بنو عبد الدار یا صفوان بن امیہ کے غلام تھے. انہیں بیڑیاں پہنا کر ریت پر اوندھا لٹایا جاتا تھا. کمر پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا. لہزیہ اور ان کی بیٹی لبینہ، زنیرہ، ان سب کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. بیٹے کو اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر ایک دن بولے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کروانے پر پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں. تم مضبوط لوگوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے. اس پر ابو بکر نے جواب دیا میں نے ان غریبوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرایا ہے، وہی اس کا بدلہ دے گا. یہ بات سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے. کافروں کا ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا. کچھ مسلمان ہجرت کر گئے. ابو بکر نے بھی اپنا وطن چھوڑا، لیکن راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ربیہ بن رفیع ملے. وہ اپنی امان میں انہیں واپس مکے لے آئے، اس لیے کہ وہ ابو بکر کو بہت پسند کرتے تھے. مکے میں داخل ہو کر ربیہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر ان کی پناہ میں ہیں. قریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر جس طرح چاہیں عبادت کریں، گھر سے باہر نہ کریں، نہ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں. انہوں نے یہ بات مان لی، لیکن ان کا دل بہت نرم تھا. جب گھر میں قرآن پڑھتے تو بے اختیار رونے لگتے. ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے. راستہ چلتے لوگ رک جاتے اور قرآن سننے لگتے.
मक्के के काफिरों ने जब ये देखा तो रबिया से शिकायत की। रबिया ने उनकी शिकायत अबू बकर के आगे रखी। इस पर अबू बकर ने उनकी पनाह वापस कर दी और फरमाया, मैं अपने अल्लाह की पनाह पर राजी हूं। रबिया ने जाकर कुफार से कहा कि अबू बकर ने मेरी पनाह वापस कर दी है, अब तुम जानो वो जाने। बाद में ये रबिया बिन रफी मुसलमान हो गए थे। उनकी कुन्नियत इब्ने दागीना थी। अरब के मुसलमान बहादुरों में उनका शुमार हुआ। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले की तरह इस्लाम की तबलीग करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हर वक्त जान हथेली पर लिए रहते। काफिरों ने कई बार उन्हें शदीद तकालीफ पहुंचाई। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। एक काफिर उकबा बिन अबी मुआयत ने आपकी गर्दन मुबारक में चादर डालकर बल देना शुरू किए। वो आपका गला घोंटना चाहता था। अबू बकर दौड़कर वहां पहुंचे, उकबा को धक्का देकर हटाया और बोले, तुम एक ऐसे शख्स की जान लेना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस पर उकबा और दूसरे काफिरों ने अबू बकर को मार मार कर अधमोआ कर डाला। ऐसे और कई मौकों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़े हो गए। खुद मार खा ली ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचे। नबुवत के 12वें साल मेराज का वाकया पेश आया। सुबह के वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल वगैरह के सामने ये वाकया बयान फरमाया तो वो मजाक उड़ाने लगे और अबू बकर के पास गए और कहा कि देखो तुम्हारे साहिब कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कही हैं तो उनके सच्चा होने में मुझे जर्रा भर शक नहीं, क्योंकि सच के सिवा आपकी जुबान मुबारक पर कोई बात नहीं आती। फिर खुद आपके पास आए और पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई आपने ऐसा फरमाया है? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनते ही अबू बकर ने अर्ज किया, जो कुछ आपने फरमाया मैं उस पर ईमान लाता और तस्दीक करता हूं कि आप बिल्कुल सच्चे हैं। अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब इसीलिए मिला कि उन्होंने इस मौका पर और दूसरे मौकों पर भी हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने आपको हिजरत की इजाजत दे दी। आप अबू बकर के पास आए और उन्हें बताया, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। ये सुनकर अबू बकर ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या मुझे भी आपके साथ चलने की इजाजत है? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर अबू बकर इतने खुश हुए कि रोने लगे। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उस रोज मुझे पहली बार मालूम हुआ कि कोई शख्स हद से ज्यादा खुशी से भी रोने लगता है। फिर अबू बकर ने अर्ज किया, मुझे अंदाजा था कि आप हिजरत करेंगे, इसलिए मैंने 2 ऊंटनियों को खिला पिला कर तैयार कर रखा है, इनमें से एक आप ले लें। आपने फरमाया, लेकिन मैं कीमत देकर लूंगा। अबू बकर खामोश हो गए। रात हुई तो आप अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाकर घर से निकले। अल्लाह ताला ने कुफ्फार को उस वक्त अंधा कर दिया। वो नंगी तलवारें लिए घर को घेरे खड़े थे कि जूं ही आप बाहर निकलेंगे काम तमाम कर देंगे। आप कुरान मजीद की आयत पढ़ते हुए बाहर निकल आए। सीधे अबू बकर के घर पहुंचे। वो पहले ही तैयार बैठे थे। रुखसत से पहले उन्होंने अपने बेटे को हिदायत की कि रात को आकर खबरें सुनाना, हम फलां जगह ठहरेंगे। अपने खादिम आमिर बिन फुहैरा को हिदायत दी कि वो रोजाना की तरह बकरियां चराए और रात को उनका दूध हमें दे जाया करे। फिर अबू बकर घर में मौजूद तमाम नकदी साथ लेकर निकल पड़े। रास्ते में अबू बकर कभी आपके आगे हो जाते और कभी पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो अर्ज किया, जब मुझे खतरा होता है कि आगे से कोई दुश्मन ना आ जाए तो आपके आगे चलने लगता हूं, पीछे से कोई खतरा महसूस करता हूं तो पीछे हो जाता हूं। इस तरह दोनों गारे सौर में पहुंचे। ये मक्के के जुनूब मशरिक में करीबन 5 किलोमीटर पर है। रास्ते में जमीन पथरीली होने की वजह से दोनों के पांव जख्मी हो गए।
ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکلیف برداشت نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمشکل اپنے ساتھ لے کر غار ثور جو بہت بلندی پر تھا پہنچے. پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، غار میں جو سوراخ نظر آئے ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا. غار میں 2 سوراخ باقی بچ رہے جن کے لیے چادر نہیں بچی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے. ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا. ابو بکر نے بڑے صبر سے تکلیف برداشت کی لیکن ہلے نہیں کہ کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے. لیکن جب تکلیف حد سے بڑھی تو ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے. آپ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا. زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی. یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں چھپ کر گزاری. تلاش کرنے والے اس دوران میں غار ثور تک پہنچ گئے. ابو بکر کی نظر ان پر پڑی تو گھبرائے اور کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. اس وقت اللہ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ غار کے اندر نہ دیکھ سکے. آپ نے 3 راتیں اور 3 دن غار میں قیام فرمایا. عامر بن فہیرہ دودھ پہنچاتے رہے. آپ کی بیٹی اسما رات کو کھانا پہنچاتی رہی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ دن بھر کی خبریں بھی سناتے رہے. گویا ابو بکر کا گھرانہ خدمت میں لگا رہا. تیسری رات غار سے روانہ ہوئے. عامر ساتھ چلے. عبداللہ اریقت نامی ایک شخص کو اجرت پر راستہ دکھانے کے لیے ساتھ لے لیا. اس طرح یہ آگے چلے. ادھر مکے کے کافر آپ کی تلاش میں نکلے کیونکہ گھر میں انہیں علی رضی اللہ عنہ ملے تھے. پہلے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے. وہ وہاں نہ ملے تو کافروں نے اعلان کیا جو شخص محمد یا ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. قبیلہ بنو مدلج کا سردار سراقہ یہ اعلان سن کر ہتھیار لگا کر آپ کی تلاش میں گھوڑے پر روانہ ہوا. یہ بڑے ڈیل ڈول کا اور بہادر شخص تھا. تلاش کرتے کرتے ان حضرات کے نزدیک پہنچ گیا لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، زمین پر گرا، دوبارہ سیدھا ہوا، پھر گرا. ادھر ابو بکر مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے. بولے اے اللہ کے رسول، ہمارا پیچھا کرنے والا بہت قریب آ گیا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. یہ دیکھ کر وہ پکارا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. آپ نے دعا کی، گھوڑا نکل آیا. سراقہ نزدیک آیا، کافروں کے اعلان کے بارے میں بتایا. آپ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس سے کہا
ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ وہ لوٹ گیا اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ آگے روانہ ہوئے۔ ادھر یثرب یعنی مدینہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی، وہ آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ 8 دن تک سفر کے بعد قباء کے قریب پہنچے۔ قباء مدینے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک گاؤں تھا۔ لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے امٹ پڑے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ لوگ ابو بکر کو سلام کرتے رہے، اس لیے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ لوگ انہیں اللہ کا رسول سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو ابو بکر نے آپ پر کپڑا تان کر سایہ کیا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول تو یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد بنوائی۔ چند دن ٹھہرنے کے بعد وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو بکر اب بھی ساتھ تھے۔ مدینے میں آپ اور ابو بکر ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام فرما ہوئے۔ اب آپ نے مدینے میں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے لیے جو زمین خریدی گئی اس کی قیمت ابو بکر نے ادا کی۔ تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ابو بکر بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ پھر ابو بکر نے اپنے گھر کے باقی افراد کو بھی مکے سے مدینے بلا لیا، لیکن والد اور ایک بھائی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مکے ہی میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی بوڑھے شوہر کی وجہ سے وہیں رکی رہی۔ مدینے میں آپ نے اپنا کام یعنی کپڑے کی تجارت پھر سے شروع کر دی، لیکن زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر کرنے لگے۔ آپ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کے جہاد میں حصہ لیا، دین کی خاطر ہر قسم کی سختیاں برداشت کی، اپنا مال اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، جان کی بازی لگا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑے۔ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اس لڑائی سے پہلے آپ نے پرجوش انداز میں مسلمانوں سے کہا، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعا کرتے رہے تو ابو بکر کا دل بھر آیا اور انہوں نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ کے رسول، اب بس کیجئے، آپ بہت دعا مانگ چکے، اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ لڑائی کے دوران جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا، ابو بکر فوراً اس پر حملہ آور ہوتے۔ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے لشکر میں موجود تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ اسلام لے آئے۔ اس وقت انہوں نے بتایا، ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کے زد میں آئے تھے، لیکن میں نے وار نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر ابو بکر نے فرمایا، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے ایک دستے کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت کافر چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت جن چند جانثاروں نے آپ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، ان میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ خندق کی لڑائی میں ابو بکر فوج کا ایک دستہ لے کر خندق کے ایک حصے کی حفاظت کرتے رہے۔ بعد میں اس جگہ مسجد بنائی گئی جو مسجد صدیق کے نام سے مشہور ہوئی۔ بیعت رضوان کے موقع پر صلح کی چند شرائط مسلمانوں کو پسند نہ آئیں تو وہ ابو بکر کے پاس آئے اور اپنا خیال ظاہر کیا۔ ابو بکر نے ان سے فرمایا، آپ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح اللہ حکم دیتا ہے اسی طرح کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا، تم ان کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ خیبر کی لڑائی میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی ابو بکر ساتھ تھے۔ قریش میں اب مقابلے کی تاب نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو آپ کی خدمت میں لائے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی زائل ہو چکی تھی۔ ابو بکر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اسلام لے آئیے۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔
غزوہ حنین کے موقع پر جب قبیلہ حوازن نے زبردست تیر اندازی کی تو مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ اس وقت جو صحابہ ثابت قدم رہے ان میں ابو بکر بھی تھے۔ غزوہ طائف میں ابو بکر کے بیٹے عبداللہ کو ایک تیر لگا، وہ زخمی ہو گئے۔ چند دن میں زخم ٹھیک ہو گیا لیکن پھر خراب ہو گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے فوت ہوئے۔ تبوک کی لڑائی کے موقع پر لشکر کے لیے ہتھیاروں اور سواریوں کی بہت ضرورت تھی۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا دل کھول کر مال اور سامان دیں۔ اس پر غریب امیر ہر مسلمان نے مال، سامان، اونٹ، گھوڑے، غلہ، کھجوریں وغیرہ آپ کی خدمت میں ڈھیر کر دی۔ ابو بکر اپنے گھر کا تمام سامان اور ہر چیز لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں۔ لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فوج کا انتظام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ فوج کا بڑا جھنڈا بھی انہی کو دیا۔ تبوک مدینے سے 686 کلومیٹر دور ہے۔ مسلمان تکلیفیں اٹھاتے وہاں پہنچے۔ تبوک سے واپسی کے بعد حج کے دن قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امیر حج مقرر فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو حج کرایا۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ہزارہا مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا سامان ابو بکر کی اونٹنی پر لادا گیا۔ 11 ہجری میں آپ نے ایک لشکر شام بھیجنے کے لیے تیار کیا۔ اس لشکر کا سردار آپ نے اپنے ایک پیارے نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس لشکر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ روم کے بادشاہ سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیا جائے۔ موتا کی لڑائی 8 ہجری میں ہوئی تھی اور اس میں رومی عیسائیوں کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 پیارے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ان میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بھی تھے۔ اس لشکر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ تک نہیں کی کہ ان کا سپہ سالار 18-19 سال کی عمر کا ایک نوجوان ہے۔ دراصل وہ اللہ کے سپاہی تھے اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہی انہیں بھی پسند تھی۔ حج سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خطبہ دیا۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر ان نعمتوں کو قبول کرے جو وہاں ملنے والی ہیں۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا ہے۔ یہ خطاب سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ ابو بکر نمازیں پڑھانے لگے۔ اس دوران میں ایک صبح آپ کو افاقہ محسوس ہوا تو آپ سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کی۔ ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ وہ دن ابو بکر کی زندگی کا سب سے بڑے صدمے کا دن تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ آ چکی، اب آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس وقت صحابہ کی حالت بہت نازک تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے اعلان کرتے نظر آئے، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ ابو بکر نے ان کی یہ تقریر سنی تو فرمایا اے عمر سنبھلو اور چپ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی، لوگو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ان الفاظ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر لوگوں کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان سے جدا ہو چکے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر جناب ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا۔ خلیفہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے یہ خطبہ دیا: لوگو، اللہ کی قسم میں نے کبھی تمہارا امیر بننے کی خواہش نہیں کی۔ تم نے ایک ایسا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے جس کے اٹھانے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر اس کو نہیں سنبھال سکتا۔ میں تم سے بہتر نہیں، اگر سیدھے راستے پر چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ یاد رکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق دلوا دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ اس سے دوسروں کا حق وصول کر لوں۔ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میرا حکم مانو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میرا حکم ماننا فرض نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ کے لشکر کو شام جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مجاہدین فوراً جمع ہونے لگے۔ اسی اثناء میں خبریں آنے لگیں کہ عرب کے بہت سے قبیلوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ لوگ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ہزارہا لوگوں کو بے وقوف بنا ڈالا۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ حالات دیکھ کر بعض صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ ان حالات میں اسامہ کے لشکر کو بھیجنا مناسب نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو روک دیا جائے تاکہ دشمن مدینے پر حملہ کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن ابو بکر نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا: اللہ کی قسم، اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے اور کتے مجھے پھاڑ کھائیں، تب بھی میں اس لشکر کو شام جانے سے نہیں روکوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم فرمایا تھا۔ اب بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ لشکر کا سپہ سالار نو عمر اسامہ کی جگہ کسی عمر رسیدہ تجربہ کار صحابی کو بنا دیا جائے۔ یہ سن کر ابو بکر کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا: یہ تم کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا، میں اس کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود مدینے سے باہر مقام جرف پر پہنچے، دور تک انہیں چھوڑنے گئے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور ابو بکر ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اسامہ نے عرض کیا: اے رسول اللہ کے خلیفہ، یا تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے دیں۔ ابو بکر نے فرمایا: نہ تو میں سوار ہوں گا نہ تمہیں گھوڑے سے اترنے دوں گا۔ اگر کچھ دیر کے لیے میرے قدموں پر اللہ کی راہ کا غبار پڑ جائے تو اس سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ پھر آپ نے لشکر کو رخصت کیا، انہیں دعا دی۔ اسامہ کا یہ لشکر شام کے عیسائیوں کو سزا دے کر قریباً 70 دن بعد واپس لوٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیلے اسلام سے پھر گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ سب ارتدادی فتنے تھے۔
یعنی یہ مرتد ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا۔ پہلے آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی، انہیں شکست دی۔ پھر خالد بن ولید اور دوسرے سپاہ سالاروں کے لشکر جھوٹے نبیوں کی طرف روانہ کیے۔ مسیلمہ کذاب سب سے بڑا جھوٹا نبی تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر نے اسے شکست فاش دی۔ اس لڑائی کو یمامہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ 10,000 مرتد ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے 1,000 شہید ہوئے۔ اس طرح مرتدوں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ ہر طرف امن قائم ہو گیا، اور یہ سب ابو بکر کی غیر معمولی ایمانی طاقت، ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد آپ کا ایک خاص کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا، کیونکہ اس وقت قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ یمامہ کی لڑائی میں سینکڑوں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، چنانچہ یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر روم اور ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ روم اور ایران اس وقت دنیا کی 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم والے عیسائی تھے اور ایران کے لوگ مجوسی یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں کے نام اسلام کے پیغامات ارسال فرمائے تھے۔ ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا۔ آپ نے یہ خبر سن کر فرمایا تھا، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ پھر خسرو پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے۔ ایسے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو سپاہ سالار بنا کر ایران کی طرف روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایرانیوں سے 15 کے قریب لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب میں اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ اس کے بعد روم کی باری آئی۔ روم کی طرف 4 لشکر روانہ کیے۔ ان کے سپاہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمر بن عاص مقرر فرمائے۔ ان 4 لشکروں میں 27,000 کے قریب مجاہدین تھے۔ یہ 4 مختلف راستوں سے شام پر حملہ آور ہوئے۔ ساتھ ہی ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ بھی ان لشکروں کی مدد کے لیے پہنچیں۔ خالد بن ولید شام کے اسلامی لشکر سے آ ملے اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ادھر رومیوں کا بڑا لشکر اجنادین کے مقام پر جمع ہوا۔ خالد بن ولید نے ان کا رخ کیا اور انہیں بہت بڑی شکست دی۔ اجنادین سے شکست کھا کر رومی یرموک میں جمع ہوئے۔ یہاں بھی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ لڑائیاں ابھی جاری تھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ پہلے انہیں تیز بخار ہوا، سخت کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا۔ جب حالت اور بگڑی تو وصیت فرمائی، میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ یہ وصیت سن کر بعض صحابہ نے عرض کی، عمر کے مزاج میں سختی ہے۔ تو ابو بکر نے فرمایا، جب خلافت کا بوجھ سر پر پڑے گا تو یہ سختی جاتی رہے گی۔ وہ امت کے بہترین آدمی ہیں۔ بیماری کے دنوں میں ایک دن پوچھا، خلیفہ بننے سے اب تک بیت المال سے مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے؟ حساب کیا گیا تو 8,000 کے قریب درہم بنے۔ آپ نے فرمایا، میری فلاں زمین بیچ کر یہ رقم بیت المال میں جمع کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میری جائیداد کتنی بڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے، مسلمانوں کی تلواروں کو صاف کرتا ہے اور چمکاتا ہے، ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لاتا ہے، اور ایک معمولی سی پرانی چادر ہے۔ یہ سن کر فرمایا، میرے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نئے خلیفہ عمر کے پاس پہنچا دی جائیں۔ ایک وصیت یہ کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے۔ اپنے کفن کے بارے میں فرمایا، جو کپڑے میرے بدن پر ہیں انہی میں کفن دیا جائے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم آپ کے لیے نیا کفن کیوں نہ خریدیں؟ جواب میں فرمایا، مردوں سے زیادہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے۔
یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی تھی، آج پیر ہے، مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی۔ چنانچہ 22 جمادی الاخر ہجرت کے 13ویں سال پیر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ کفن دفن ان کی وصیت کے مطابق ہوا۔ وفات کے وقت عمر 63 سال تھی۔ خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ 11 دن ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ جس روز خلیفہ بنائے گئے اس سے اگلے روز کپڑے کے تھان کندھے پر رکھ کر بازار کی طرف نکلے۔ عمر نے دیکھا تو عرض کی، اگر آپ تجارت کرتے رہے تو مسلمانوں کے کام کون سا انجام دے گا؟ اس طرح مسلمانوں کے مشورے سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ اتنا تھا جتنا ایک عام آدمی کا خرچ ہوتا ہے۔ وفات کے وقت یہ بھی اپنی زمین فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرانے کی وصیت کر دی۔ اس وصیت کے مطابق جب یہ رقم بیت المال میں جمع کرانے کے لیے سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں لائی گئی تو عمر رو پڑے۔ آپ کی شکل نورانی، قد درمیانہ، جسم دبلا پتلا، رنگ گورا تھا۔ لباس بہت سادہ پہنتے، عبادت کا بہت شوق تھا۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، تلاوت کے وقت اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ سے مروی 42 احادیث ہیں۔ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، اسما، عائشہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم۔ گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس محبت کا الفاظ میں بیان ناممکن ہے۔ ہر وقت اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، کوئی بات ان سے چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جڑ کر بیٹھتے تھے، لیکن ابو بکر کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتے تو آپ ان کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ابو بکر تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ابو بکر حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان میں پہلا نام ابو بکر صدیق کا لیا۔ ابو بکر صدیق غریبوں اور محتاجوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ حساب کے دن کا خیال آنے پر کانپ جاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کسی کو کوئی بات کہہ دیتے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیتے۔ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ پرہیزگاری تو حد درجے کی تھی۔ ایک دن آپ کا غلام کھانے کی کوئی چیز لایا، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد غلام نے آپ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بتلاؤ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص نے مجھ سے کچھ منتر پڑھوایا تھا، یہ اس کی اجرت ہے۔ یہ سن کر ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں گیا تھا قے کے ذریعے سب کچھ باہر نکال دیا۔ مزاج میں بہت عاجزی تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ معمول نہ چھوڑا۔ لوگوں کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں، مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ سچائی امانت اور جھوٹ بددیانتی ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو۔ جس قوم میں بری باتیں عام ہو جائیں تو اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ہر اچھے کام کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے،
لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر سے گزر گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفلی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو۔ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اللہ اس کو فوراً سن لیتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ بروں کے پاس بیٹھنے سے اکیلے بیٹھ رہنا بہت اچھا ہے۔ دوائیں کھا کھا کر صحت مند نہیں بنا جا سکتا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ مسکین اور محتاج کو عاجزی اور ادب سے خیرات دو، اس لیے کہ خوشی سے خیرات دینا اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سے شرم کرو۔ ہر کام کرتے وقت یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بڑائی پرہیزگاری میں ہے اور عزت عاجزی میں۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو جیسا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک دوسرے سے تعلق مت توڑو، کسی سے حسد نہ کرو اور نہ کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھو۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے خلفائے راشدین کا پہلا حصہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سماعت فرما رہے تھے۔ دوسرے حصے میں آپ خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حالات و واقعات سنیں گے۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور مال نزد MAO کالج لاہور۔ فون 724-0024 723-2400 اور 712-0054، فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔